الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول و آل رسول پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے باواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے کریم گناہ چاہے بخش دے سارے. میرے کریم گناہ چاہے بخش دے سارے. میرے کریم گناہ چاہے بخش دے سارے نظر اٹھائی نہیں جاتی شرم کے مارے. نظر اٹھائی نہیں جاتی. اور دو مصرے اور بھی ہیں کہ نگہ رحمت داور نے جو تولا اقبار. نگہ رحمت داور نے جو تولا اقبار. نگہ رحمت داور نے نگہ رحمت داور نے جو تولا اقبار. تولا اقبار پارسا اور گنہگار برابر نکلے. سبحان اللہ. رحمت تولا اعتبار پارسا اور گنہگار برابر. پارسا اور گنہگار برابر نکلے. پارسا اور گنہگار برابر نکلے. حضرات اس وقت اس محفل کا رنگ ایسا چڑھا ہے کہ اس رنگ میں بہت سارے رنگ ہیں. اس لیے یہ خوش رنگ ہے. واہ واہ واہ. بہت لوگ دنگ ہیں جن کا دل سنگ ہے. کیا بات. وہ اس رنگ نہیں سمجھ سکتے. میرے پیشرو خطیب نے بھی اہل بیت کے عنوان کے تحت اپنے افکار بلکہ اپنے افکار نہیں ائمہ کے افکار. واہ 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 واہ. اور صحابہ کی نظریات اور بہت ساری باتیں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا.
اور اس خوب سے خوبتر کی تلاش میں مولانا شفیق القادری صاحب کا سفر، یہ سفر خطابت، وہ بھی بڑا خوبصورت اور خوش رنگ. پھر اشرف الشورا، انہوں نے تو آپ کو مدینے بھی پہنچایا، نجف بھی پہنچایا، کربلا بھی پہنچایا، اور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الملت حضرت مولانا پیر سید رحمۃ اللہ تعالی. اب میں کیا بتاؤں، میری تو ان سے ملاقات ہو چکی ہے اور کافی اچھی ملاقات رہی، مجھے یاد آ رہا. میں وہ بھی یاد کر رہا ہوں اور آج دیکھ بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ ملاقات جس میں صرف ان کا جسمانی جلوہ اور آج کی جو ملاقات جس میں روحانی جلوہ. آج کی اس وقت میں دو جلووں سے یہ منور یہ محفل، یہ عرس قادری آپ سب کو مبارک ہو. یہاں قادری بھی رنگ ہے، چشتی بھی رنگ ہے، اشرفی بھی رنگ ہے. اور اب میں کیا بتاؤں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے بزرگوں کی روحانیت اس وقت سمٹ کر ڈھیسا میں ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے. تو آج میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب کسی تمہید میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی. بے شک. جتنی بھی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں ملی، ہم تک پہنچی، وسیلہ کون ہے؟ بولو. حضور. جو کچھ ملا حضور سے، جو کچھ دیا حضور نے، اور آج بھی جو دے رہے ہیں حضور. آج بھی جو کچھ مل رہا ہے وسیلہ حضور. ذرائع ہو سکتے ہیں، بہت ہیں، مگر وسیلہ حضور. اللہ کے نبی نے اپنے رب سے لے کر بندوں کو نعمتیں عطا کی. اب یہ بات راشد کی نہیں ہے، یہ نبی کے ارشاد کی. انما انا قاسم واللہ یعطی. میں بانٹنے والا ہوں. اب دیکھیے، انما نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور غلام حسین شاہ باپو صاحب قبلہ، حضور پیر طریقت نقشبندی دولہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر صاحب قبلہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری. آپ لوگ بعد اب کھڑے رہیں، حضرت تشریف رکھیں، اس کے بعد میں تشریف رکھیں.
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. دیکھیے صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک جلوہ اور بھی ظاہر ہو گیا. یعنی قادری چشتی تھے اب نقش بندی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ محفل تو یہ نورانی ہوگی ہے نا. تو آج بڑی برکتیں جمع ہو گئی. یہ ایسا موقع کم آتا ہے اور اس عرس میں بھائیان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں بہت سارے جلووں کی جو چمک ہے وہ ایک ساتھ نہیں چلتی. یہ بھی ایک روحانی تصور. ہاں بات یہ چل رہی تھی انما انا قاسم. قاسم جو ہے اس میں فائل ہے. قاسم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. میں اس حدیث پر تھوڑی گفتگو علمی کروں. اور اس سے پہلے انما، یہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے مگر اس کے بعد جو ما ہے وہ کافہ ہے. علم نحو کی اصطلاح. اور مائے کافہ جو ہوتا ہے اس کا کام جو ہے کہ عامل کے عمل کو روک دے. جی اب ہمارے سامنے نہیں سمجھ رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہوں گا، آپ بھی سمجھیں گے. انما اس کا ترجمہ ہمارے علماء، وہ علماء جو درسگاہ کی زینت ہیں، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جزئی نیز، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے سوا کچھ نہیں. اب آئیے انما انا قاسم. حضور فرماتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں، میں بانٹنے والا ہوں. میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا. واہ 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 واہ. اس کے سوا کچھ نہیں. وہ دیتا جا رہا ہے، میں بانٹتا جا رہا ہوں اور وہ دیتا جائے گا، میں بانٹتا جاؤں گا. واہ واہ واہ. تو حضور کی صفت قاسم، بانٹنے والا. اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا یہ معنی کیا جائے کہ حضور نے بانٹا. نہیں، بانٹنے والا. اور جو تقسیم کرنے والا ہے ضروری یہ ہے کہ وہ موجود ہو. واہ 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 واہ. ضروری ہے موجود ہو، اور جب موجود ہو ہے تو حاضر بھی ہے، واہ واہ واہ. اور جب حاضر ہے تو ناظر بھی ہے، اور جب موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے تو زندہ بھی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہے نا. تو یہ جو قاسم کی جو صفت ہے یہ خود دلالت کر رہی ہے کہ میرا نبی موجود، حاضر، ناظر، زندہ. واہ واہ واہ. ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں ہے نا، اس نبی پر پڑھتے ہیں جو زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے. میں بانٹنے والا ہوں اور یہ سلسلہ قیامت تک، ہماری ضرورتوں کا بھی سلسلہ قیامت تک. تو حضور کی تقسیم کا سلسلہ بھی قیامت تک ہے نا. نہ وہاں دینے والے میں دینے کی کمی، نہ بانٹنے والے میں بانٹنے کی کمی، نہ وہاں کوئی نقص نہ یہاں کوئی نقص. خدا دے رہا ہے، نبی بانٹ رہے ہیں، ہے نا. تو اب اللہ نے جتنی نعمتیں بندوں کو دی، وہ وسیلہ حضور. کتنی نعمتیں سرکار نے دی آپ کو، مجھے بتاؤ. نماز رسول نے دیا، روزہ رسول نے دیا، حج رسول نے دیا، زکوٰۃ کی فرضیت کو حکم رسول نے دیا، ایمان رسول نے دیا، اسلام رسول نے دیا، دین رسول نے دیا، عقیدہ رسول نے دیا، نظریہ رسول نے دیا، قرآن رسول نے دیا. اور سچ یہ ہے کہ خود رب رحمان کی پہچان رسول نے دی.
دیا کہ نہیں دیا؟ ہے نا؟ یہ برکت ہے، سعادت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، شہرت ہے، جو کچھ ہے وہ کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ علم کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ عمل کس نے دی؟ رسول نے دیا۔ سب کچھ رسول سے ملا، سب کچھ رسول سے ملا، تو رسول نے کتنا دیا؟ بولو کتنا دیا؟ بے شمار۔ تو وہ نبی جس نے بے شمار نعمتیں بندوں کو دی، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس رسول نے تم سے کچھ مانگا؟ دیا بہت کچھ مانگا کہ میں نے تمہیں یہ دولت دی، ایمان کی دولت دی، مجھے اس کے بدلے میں یہ دو، میں نے تمہیں قرآن دیا بدلے میں یہ دو، میں نے تمہیں عقیدہ دیا بدلے میں یہ دو، میں نے تمہیں تمہاری دینی تربیت کی بدلے میں یہ دو۔ کچھ مانگا؟ دیا بہت کچھ مانگا۔ رحمت دیکھ رہی تھی، ہے نا؟ یہ محبوب تمہارے وسیلے سے بندوں کو بے شمار نعمتیں ملی ہیں، تم بھی مانگ لو، تم بھی مانگ لو۔ اب دیکھیے ارشاد ربانی ہو رہا، قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، واہ 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 واہ، لا اسألکم علیہ اجرا۔ لوگو، میں نے جو تمہیں اسلام کی دولت دی، جو تبلیغ کی، اس پر علیہ ہے، اس تبلیغ پر جو دین دیا، جو اسلام دیا، اس پر جو ہم نے تمہاری تربیت کی، اس پر مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ۔ بس جو کچھ ہم نے تم تک پہنچایا، جو دیا، اب اس کا اجر اگر ادا کرنا ہے، بس صرف ایک چیز مانگا، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب یہاں جو محبت کی بات ہے، ایک بات سن لو، یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے۔ اے محبوب، زبان تمہاری، کلام میرا، واہ 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 واہ، نعمتیں تو میری تھی، ذریعہ تم، واہ 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 واہ، بے شمار نعمتیں ہم نے بندوں کو عطا کی، وسیلہ تم، لہذا کہو تم، واہ کہو تم، واہ واہ واہ، کہو تم، کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ ہم تم سے کچھ سوال نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ واہ، اچھا دیکھیں، جلیل القدر محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بیان کی۔ جلیل القدر محدثین، جب یہ آیت نازل ہوئی، اب اس سلسلے میں معالم التنزیل دیکھیے، مدارک التنزیل دیکھیے، در منصور دیکھیے، خازن دیکھیے، جمل دیکھیے، بیضانی دیکھیے، کثرت سے جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت موجود۔ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت مودتهم، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے رشتے دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہے؟ واہ 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 واہ، وہ کون ہے؟ اب دیکھو دوستو، وہ تفسیر کتنی پاکیزہ ہوگی جو نبی خود بیان کریں، ہے نا؟ قرآن کیے کسی لفظ کی تفسیر اگر صاحب قرآن بیان کرے، کیا بات ہے؟ آج تفسیر میں کسی مفسر کی نہیں بیان کروں گا، آج تفسیر اس نبی کی جس پر قرآن نازل ہوا،
جس پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ اب جب سرکار سے پوچھا کہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، رشتہ دار جن کی محبت ہم پر لازم ہے، واجب ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا علی، وہ فاطمہ تو، وہ حسن، وہ حسین، اور ایک دوسری روایت میں علی و فاطمہ تو وہ ولداہما، حسن حسین۔ حضور فرماتے علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے، یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کی محبت واجب، ان کی محبت واجب۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ کی تفسیر خود اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ سوچو دوستو، اس کا مطلب علی، توجہ دیجئے گا اس جملے کو، جب یہ قرابت دار تو علی اجر رسالت، فاطمہ واہ 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 واہ، اجر رسالت، حسین اجر رسالت، اجر رسالت۔ اب علی جس حالت میں ہوں گے اجر رسالت، واہ 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 واہ، جس پوزیشن میں ہوں گے اجر رسالت۔ اب مجھے یہ نہ بتلاؤ علی کھڑے ہیں، نہیں، اجر رسالت کھڑا ہے۔ علی بول رہے ہیں، اجر رسالت کلام کر رہا ہے۔ علی منبر پر ہے، اجر رسالت منبر پر ہے۔ علی نماز میں ہے، اجر رسالت نماز میں ہے۔ علی سجدے میں ہے، اجر رسالت سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، علی کعبے میں ہے، اجر رسالت کعبے میں ہے۔ کیا بات ہے! علی، علی، یہ نام بھی اتنا بھاری ہے، ہے۔ اور ایک بات بتاؤ دوستو، یہ سب اجر رسالت، اب دیکھیے بہت مشہور ہے، سب پڑھتے ہیں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شاہ یعنی مردوں کا بادشاہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد ہیں، مرد ہیں۔ ایک بات بتاؤں دوستو، ہر آدمی مرد نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہر انسان تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ہے انسان، مگر ہر انسان کا مرد ہونا ضروری نہیں ہے نا؟ انسان، قرآن میں انسان بھی آیا ہے اور رجل کا لفظ آیا ہے، اور اس کی جمع رجال ہے۔ رجل کا معنی، ایک بات بتائیں، ہم جسے مرد کہتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، لیکن قرآن کا جو تصور مردانگی ہے وہ اور ہے۔ قرآن جو مردانگی کا تصور پیش کر رہا ہے وہ اور ہے۔ قرآن کسے مرد کہتا ہے؟ جو ایک لمحہ اپنے ذکر، رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، وہ مرد ہے۔ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارۃ عن ذکر اللہ۔ اگر وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، بازاروں میں ہے، مگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے رجال، وہ مرد ہے نا؟ وہ مرد ہے جو رب کے ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ ہو، وہ مرد ہے۔ اب میں پردہ اٹھا دوں، دیکھنے میں اگر وہ عورت بھی ہے، مگر قرآن کا نے جو تصور پیش کیا ہے، دیکھنے میں اگر وہ عورت ہے، مگر قرآن کی نظر میں وہ مرد ہے۔ ساری دنیا جا کہتی ہے رابعہ بصری عورت ہے، مگر قرآن یہ نظریہ دے رہا ہے یہ مرد، عورت نہیں، مرد ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس قادری، خطاب خطیب اعظم۔ لہذا مرد اور عورت کا ترجمہ میل اور فیمیل سے مت کرنا۔
میل اور فیمیل سے مت کرنا. اچھا ایک بات بتاؤں دوستو، بات اہل بیت کی چل رہی ہے تو اہل بیت کے ایک عظیم نمائندے کا ذکر کر دوں، سیدنا امام زین العابدین سبحان اللہ سبحان اللہ. سید سجاد وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا ایک قول، بندے تین طرح کے ہیں، مرد، عورت، اور ایک دو کے بیچ میں ہے، دو کے بیچ میں ہے، مرد، عورت، اور ایک بولو ایک مخنث جس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، ہجڑا. ابھی وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں نا بھائی. تو بندے تین طرح کے، میل فیمیل. اچھا ایک بات بتائیں، جب فارم فل اپ کیا جاتا ہے تو اس میں یا میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے. تو تین طرح کے بندے ہیں، دو کا تو ذکر ہے، تیسرا غائب، اسی لیے تیسرے کو تکلیف ہوتی ہے. کیا میں خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ مجھے اڑا لیا گیا. تو مرد عورت کے درمیان میں ایک اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں مخنث، ہے تو خدا کا بندہ. اب امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں، کیا بات ہے صاحب، جو صرف طالب دنیا ہو، یا تو طالب دنیا ہوگا یا طالب عقبہ ہوگا، جو صرف طالب دنیا ہو وہ عورت ہے، اگرچہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اور جو صرف، لفظ پر غور کیجئے گا بھائی، مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کی صورت میں دارالافتاء بھی یہاں موجود ہے. جو صرف طالب دنیا ہو وہ عورت، اگرچہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اور جو صرف طالب عقبہ ہو، صرف طالب عقبہ، تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مخنث ہے. صرف طالب عقبہ کہتے وہ مخنث ہے. عورت مخنث. بات ہوگی مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے نہ طالب دنیا نہ طالب عقبہ، صرف طالب مولا، صرف طالب مولا. جو صرف طالب مولا ہوتا ہے تو اس کی نظر نہ دنیا کی طرف ہوتی ہے نہ عقبہ کی طرف ہوتی ہے، اسے فرصت ہی نہیں. وہ کیا جانے دنیا کیا ہے، عقبہ کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جو صرف طالب مولا ہے وہ ہے مرد، وہ ہے مرد. اب شاہ مردہ، ارے جی لگاؤ نا بھائی. شاہ مردہ، مردوں کا بادشاہ، مردوں کا بادشاہ. تو اب یہ مرد ہے کون؟ بولو مرد ہے کون؟ مرد ہے کون؟ بھائی پہلے بادشاہ ہونا تو سمجھ میں آ گیا، مولا علی بادشاہ ہے، مگر مردوں کے ہیں نا، تو اس کا مطلب مرد ہیں. خواجہ حسن بصری مرد ہے، رابعہ بصری مرد ہے، معروف کرخی مرد ہے، سری سختی مرد ہے، جنید بغدادی مرد ہے، بایزید بستانی مرد ہے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم مرد ہے، عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین بے کسا غریب نواز مرد ہے، قطب الاقطاب بختیار کاکی مرد ہے، گنجے نبات مرد ہے، گنجے شکر مرد ہے، شاہ عالم مرد ہے، قطب عالم مرد ہے، مخدوم سمنانی آقائے نقشبند مرد ہے، مرد. آقائے سہرورد یہ مرد ہے، مرد ہے. ان تمام مردوں کا بادشاہ شاہ مردہ، شاہ مردہ. ایک بات دوستو اب میں کہہ دوں، انہی بزرگوں کا روحانی تصرف ہے کہ جس کے عرس میں آئے ہیں یہ بھی ایک مرد ہے، یہ بھی ایک مرد ہے. مرد ہے نا.
اور مرد کا بادشاہ علی، واہ واہ، ہر مرد کا بادشاہ علی. تو اب اگر بھائی جان کے در سے اگر علی کا فیض چاہیے تو جڑے رہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس قادری، حضور صاحب سجادہ، حضور خطیب اعظم. ایک بات اور بتاؤں، جتنے مرد ہیں روئے زمین پر، جس مرد کے پاس جاؤ گے فیض نجف کا، فیض نجف کا، اور جو نجف میں فیض ہے وہ فیض رسول کا ہے نا. حضور نے انہیں دیا، اب علی بانٹ رہے ہیں. تو جو قاسم نعمت، وہ مصطفیٰ، مردوں کا باپ. آپ سوچیں، شاہ مردہ. اب میں کیا بتاؤں، خواجہ حسن بصری کا امام ابو طالب بکی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تصوف میں قوت القلوب. قوت، اس کو لوگ قوت پڑھ دیتے ہیں مشدد واو کو، وہ غلط ہے. قوت کے معنی رزق، غذا. قوت القلوب. کچھ لوگ پڑھنے میں مفتی صاحب کبھی کبھی ان سے ہو جاتی قوت 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 بولنے کی آتے قوت القلوب یعنی دلوں کی غذا. کوفے کی جامع مسجد میں کچھ واعظین بیٹھ کر کے واز کر رہے تھے. اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے اور ہر ایک کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بھائی دیکھو تم واز کر رہے ہو، تمہیں میں حق دوں گا، مگر تم سب کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا. کہا حضور آپ کے سوال کا جواب؟ کہا بالکل، اگر میرے سوال کا جواب تم نے دے دیا تو تمہیں واز کرنے کا حق ہے، اور نہیں تو بالکل نہیں، ناجائز ہے تمہارے لیے. اب سارے واعظین بیٹھے ہوئے تھے. مولا کائنات اب باب العلم سوال کرے، کس میں جرأت جو جواب دے. سوال حضرت علی کرتے جا رہے ہیں اور ایک ایک وائس کو نکالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سارے واعظین کو نکال دیا. آج سے تم پر واز حرام ہے، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک اسی جامع مسجد، کوفے کی جامع مسجد میں کونے میں ایک نوعمر بچہ، ہلکی ہلکی ریکھ نکل رہی تھی، وہ بھی بیٹھا تھا، وہ بھی واز و نصیحت کر رہے تھے. ان کے پاس بھی حضرت علی گئے کہ تمہیں بھی میرے سوال کا جواب دینا ہوگا. وہ ادب سے کھڑے ہوئے، سلام پیش کیا. کہا حضور آپ کے سوال کا جواب؟ کہا نہیں، میں تو سوال کروں گا، جواب تو دینا پڑے گا. تو ادب سے سر جھکا کے کہا حضور مجھ سے جو بن پڑے گا میں جواب دوں گا، مجھ سے جو بن پڑے گا میں جواب دوں گا. حضرت علی نے ان سے سوال کیا کہ دین کی آبادی کس میں ہے اور دین کی بربادی کس میں ہے؟ دین کی آبادی کس میں ہے اور دین کی بربادی کس میں ہے؟ وہ ادب سے کھڑے ہوئے اور وہ جواب دیا حضور تقوی اور پرہیزگاری میں دین کی آبادی ہے اور عیاری اور مکاری میں دین کی بربادی ہے. واہ واہ واہ. تقوی اور پرہیزگاری میں دین کی آبادی ہے اور عیاری اور مکاری میں دین کی بربادی ہے. مولا کائنات مسکرائے اور ان کے دوش پر کندھے پر خوبصورت شال سے اٹھایا اور اتنا خوش ہوئے کہ ان پر ڈال دیا اور کہا آج سے صرف اور صرف کوفے کی جامع مسجد میں تمہیں کو واز کا حق ہے. معلوم ہے وہ نوعمر بچہ کون تھا؟ ہے جسے آج دنیا خواجہ حسن بصری کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا خواجہ حسن بصری کے نام سے جانتی ہے، جن سے سلسلہ طریقت چلا. سمجھ رہے؟ تو یہ علی 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 ہے، ذات بھی علی، بات بھی علی، نام بھی علی، کردار بھی علی، تقوی بھی علی، زندگی بھی علی، بندگی بھی علی، نمائندگی بھی علی، رہبری بھی علی، واہ 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 واہ. کلام بھی علی.
نظام بھی علی، حکومت بھی علی، رفاقت بھی علی، علی علی، کیا بات ہے! اسی لیے میں نے پہلے کا نام بڑا بھاری ہے، شاہ مردہ۔ اب اگر اور سمجھنا چاہتے ہو تو ہم تو کمزور، آپ کمزور، مردوں سے پوچھ کر دیکھو کہ علی کیا ہے۔ وہ تو کوئی مرد ہی بتا سکتا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت کیا ہے۔ علی کو سمجھنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے نا؟ علی کو سمجھنے کے لیے مرد بننا پڑے گا۔ مرد سمجھ گئے جو ایک لمحہ اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، وہ مرد ہے۔ میرے دوستو، مگر ایک بات بتائے، سمجھنا تو آسان نہیں ہے، مگر اگر وہ کسی پر کرم کر دے تو وہ سمجھ لے گا۔ تو میرے رشتہ داروں سے محبت۔ اب آئیے کنز العمال کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 6، صفحہ 216-17۔ اب وہ ایک حدیث پاک ہے، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ۔ حضور فرماتے 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ پہلا کون؟ المکرم لذریتی۔ پہلا شخص وہ ہے کہ قیامت کے دن جس کی میں شفاعت کروں گا جو میری ذریت کا احترام کرے، میری اولاد کا احترام کرے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، کچھ نہیں، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یعنی ذریت طاہرہ کی تکریم پر وعدہ شفاعت۔ ذریت طاہرہ کی تکریم پر وعدہ شفاعت نبی فرما رہے ہیں، المکرم لذریتی، جو میری اولاد کا احترام کرے۔ اور دوسرا وہ جس کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، کراؤں گا، والقاضی لہم حوائجہم، جو ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، جو میری اولاد کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ اور تیسرا کون؟ والسائی، والسائی لہم فی امورہم، جو کوشش کرنے والا ان کے کاموں میں، مستروا الیہ، جس میں ان کی حاجت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کا شفیع۔ 3 ہو گئے، اور چوتھا کیا ہے؟ سرکار فرماتے والمحب بقلبہ ولسانہ، جو میری اولاد کی سے محبت کرنے والے ہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ پہلے قلب کا ذکر رسول نے کیا، پھر لسان، اس لیے کہ محبت کا اصل جو مرکز ہے وہ زبان نہیں ہے، دل ہے، دل۔ تو جو میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں دل سے اور زبان سے، حضور فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں۔ اب پھر ایک حدیث سن لیجیے، اسی جلد نمبر 6 کی، صفحہ 218۔ میں صفحہ بھی اس لیے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کو دشواری نہ ہو۔ وہ کیا؟ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ واہ واہ واہ، اسلام کی بنیاد میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت۔ واہ 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 واہ، رسول فرماتے میری محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ واہ 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 واہ، اور میرے اہل بیت یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، ان کی محبت۔ اب اگر اس کی وضاحت کرے تو علی کی محبت اسلام کی بنیاد، فاطمہ کی محبت اسلام کی بنیاد، امام حسن کی محبت اسلام کی بنیاد، امام حسین کی محبت اسلام کی بنیاد۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اہل بیت تک چلتا رہے گا۔
یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور ایک بات بتائیں، اگر اسلام کی بنیاد چاہتے ہو سلامت رہے تو ان سے محبت کرو. اگر محبت نہیں کرو گے تو تمہاری بنیاد ہل جائے گی، تمہاری بنیاد ہل جائے گی. ارے دوستو، اسلام کی بنیاد ان کی محبت. اور یہ بنیاد اس وقت مضبوط رہے گی جب تک محبت جتنی مضبوط ہوگی اتنی مضبوط بنیاد ہوگی. میرے دوستو، ان سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ان سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جنت میں جانے کی خواہش ہے؟ ارے جوانوں کے سردار تو یہ ہیں، جوانوں کے سردار تو یہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جملے پر غور کیجئے گا، ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہوں گے نہیں ہیں. رسول نے پردہ اٹھا دیا کہ جنتی وہ ہوگا جو انہیں سردار مانے گا، جو انہیں سردار دنیا میں مانے گا وہ جنتی ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. السلام علیکم یا نبی اللہ. تو دوستو، یہ اہل بیت اسلام کی بنیاد. اور اسی کنز الامہ. اور ایک بات بتائیں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں. اب آپ دیکھیے، میں ایک بات، ترمذی شریف انس بن مالک سے روایت ہے. اب ایسا مفتی صاحب نے ماحول ہی بنا دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی، کہ حضور کی بارگاہ میں پرند کا گوشت آیا، چڑیے کا. کس کا؟ چڑیے کا. حضور نے دعا فرمائی. اب یہ ترمذی شریف حدیث کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، اس وقت مخلوق میں تیرے نزدیک جو سب سے بڑھ کر ہے، جو احب خلق کا، جو سب سے بڑھ کر مخلوق میں تجھے محبوب ہے، اسے بھیج دے میرے پاس تاکہ میرے ساتھ یہ چڑیے کا گوشت کھائے. بے احب خلق کا، تیری مخلوق میں جو سب سے محبوب، اسے بھیج دے. حضور نے دعا فرمائی. حضور نے دعا کی، فجاء علی. یہ ترمذی شریف کی متن پیش کر رہا. فجاء علی، فجاء علی. پھر حضرت علی تشریف لائے. حضور کی دعا، حضور کی دعا. حضرت علی آ گئے تو اس کا مطلب حضرت علی حضور کی دعا ہے نا. اب حضرت علی تشریف لائے اور آئے تو اکلا معہو، پھر حضور کے ساتھ کھایا، تناول فرمایا. تناول فرمایا. یہ مقام مرتضی ہے. میرے مصطفیٰ نے دعا کی تو مرتضی آ گئے. تو یہ علی کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب آپ دیکھیں تو اسی کنز الامال کی ایک حدیث اور سن لیں. آج میرا دل چاہتا ہے حدیثیں سناؤں آپ. اللہم ادر الحق حیث دار علی. اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. یہ نہیں کہ علی کو ادھر گھما دے جدھر حق ہو، نہیں، حق کو ادھر گھما دے، حق کو ادھر پھیر دے، گھما دے. اللہم ادر الحق حیث دار علی. حق ادھر پھیر دے جدھر علی. سبحان اللہ. حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. ارے لوگوں، سمجھنے کی کوشش کرو. آپ حق کی تلاش میں ہو نا، حق کو مت ڈھونڈو، علی کو ڈھونڈو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. حق کو تلاش کرنے والوں، حق کی تلاش چھوڑ دو، علی کو ڈھونڈو.
جہاں علی وہاں حق، ہے نا؟ تو دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی، جگہ نہ دیکھنا، اگر اس جگہ علی ہے تو اس جگہ حق ہے، اگر علی مکے میں ہے تو حق مکے میں ہے، علی مدینے میں ہے تو حق مدینے میں ہے، علی خیبر میں ہے تو حق خیبر میں ہے، علی خندق میں ہے تو حق خندق میں ہے، علی اگر پہاڑ کی بلندی پر ہے تو حق پہاڑ کی بلندی پر، علی منبر پر حق منبر پر، علی سجدے میں حق سجدے میں، علی قیام میں حق قیام میں، علی رکوع میں حق رکوع میں، علی قعدے میں حق قعدے میں، علی بول رہے حق بول رہا ہے، علی چل رہے ہیں حق چل رہا ہے، علی کلام کر رہے ہیں حق کلام کر رہا ہے، علی خطاب کر رہے ہیں حق خطاب کر رہا ہے، علی بستر پر حق بستر پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، علی بستر پر حق بستر پر، علی خلوت میں حق خلوت میں، علی جلوت میں حق جلوت میں، علی محفل میں حق محفل میں، علی طواف کر رہے ہیں حق طواف کر رہا ہے، علی طواف کر رہے ہیں حق طواف کر رہا ہے، علی حتیم میں ہے حق حتیم میں ہے، حق حتیم میں ہے حق حتیم میں ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ علی کی پیدائش ہو رہی ہے، کعبہ میں علی کی پیدائش ہو رہی، ارے علی نہیں پیدا ہوا، علی کی صورت میں حق پیدا ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، ان کی محبت ایمان، ان کی محبت ایمان۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں جب تک میری محبت سب کی محبت پر غالب نہ ہو جائے، ہے نا؟ اور رسول نے علی کی محبت کو ایمان کہا، حسنین کریمین کی محبت کو ایمان کہا، اور نبی نے اپنی محبت کو ایمان کہا، اور ان کی محبت کو اپنی محبت کہا۔ اب جوڑیے آپ نواسوں کی محبت کو اپنی محبت اور اپنی محبت کو ایمان، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان، اہل بیت کی محبت ایمان، جو جائے مان، جو اسے جائے مان وہ با ایمان، اور نہ جو نہ مانے وہ بے ایمان۔ تو یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ میرے دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں امام حسین ہے، مگر میرا عشق کہتا نہیں وہ اجر رسالت ہے، وہ اجر رسالت ہے، اجر رسالت ہے نا؟ دشمنوں نے کس پر تلوار چلائی؟ نواسے پر نہیں، اجر رسالت پر، اجر رسالت پر، تیر چلے اجر رسالت پر، تلوار چلی اجر رسالت پر، نیزے سے وار ہوا اجر رسالت پر۔ کون سجدے میں تھا؟ اجر رسالت۔ کس کی شہادت ہوئی؟ ہائے، کس کی شہادت ہوئی؟ اجر رسالت ہوئی۔ یہ اجر رسالت ہے۔ میں نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، ہم نا اس کا اجر میں تم سے صرف اتنا مانگتا ہوں، اس کی اجرت کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث اور سن لیجیے۔ حضور فرماتے اب ہے نا کہ منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ منافق اور مومن کی، بولو، منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ اب پہچان کو بیان کرنے والے اپنے اپنے طریقے سے بہت کچھ بیان کرتے ہیں، ان کو مانو، ان کو مانو، ان کو مانو، ان کو مانے گا وہ مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ منافق ہے۔ لیکن آج میں حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اب ترجمہ میں آسان کر دوں، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو رسول نے مومن اور منافق کی پہچان بتا دی کہ اگر مومن اور منافق کا پہچان
की पहचान तुम्हें चाहिए? अली का जिक्र छेड़ दो, अली का जिक्र छेड़ दो। अगर चेहरे पे शादाबी दिखाई दे तो समझ लो वो मोमिन है, चेहरा सिकुड़ जाए तो समझ लो मुनाफिक है। वाह वाह, क्या क्या मुनाफिक है। अगर ऐसे ही नारा लगे तो हम जैसे लोगों को बड़ी आसानी है, वाह 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 वाह, सहूलत हो जाएगी भाई, कुछ हम भी दम ले लेंगे। तो मोहब्बत ईमान की अलामत और निफाक बग़्ज़ निफाक की अलामत। ये हुजूर ने पैमाना दे दिया तो हम है अहले सुन्नत। एक बात बताएं, अहले सुन्नत हमारा मसलक क्या है? अहले सुन्नत हमारा मसलक क्या है? बोलो, अहले सुन्नत। और ये अहले सुन्नत ऐसा मसलक है जो मसलक एतदाल है, न इसमें इफरात है न तफरीत है, वाह 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 वाह, न इफरात है न तफरीत, न बढ़ाना है न घटाना है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, अहले बैत से मोहब्बत करो, ईमान है। अहले बैत हमारी जान है, अहले बैत हमारी पहचान है, अहले बैत ईमान है ना? ये अजर रसालत है ना? ये हुजूर के घर वाले हैं, हुजूर के घर वाले, इसे मोहब्बत करो। मगर एक बात बताऊं, सिर्फ घर ही को न देखना, घर को भी देखना, घर को भी देखना। सिर्फ घर वाले ही से मोहब्बत न करना, जो घर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करना, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करो, फारूक आज़म से भी मोहब्बत करो। हम अहले सुन्नत है, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करो, ताकि कोई उंगली ना उठा सके, ताकि कोई उंगली ना उठा सके, है ना? ताकि कोई उंगली, कोई एतराज किया, गुस्से एतराज तुम पर दराज न कर सके। तो हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और एक बात बताऊं दोस्तों, पैमाना बना लो, पैमाना बना लो। पैमाना चाहिए ना? पैमाना वही बनाओ जो हुजूर ने बनाया, है ना? वो पैमाना बना लो, वो हुजूर की सुन्नत है। पैमाना क्या है? जिसे रसूल ने चाहा हम उसे चाहेंगे, जिसे नबी ने पसंद किया हम भी पसंद करेंगे, लेकिन जिसे मुस्तफा ने नापसंद किया हम किसी हाल में उसे पसंद नहीं करेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कादरी, हुजूर साहिबे सज्जादा। हुजूर की पसंद हमारी पसंद, हुजूर की पसंद हमारी पसंद, हुजूर की चाहत हमारी चाहत। जिसे सरकार ने पसंद किया वो हमारी पसंद, है ना? तो ये पैमाना इतना मुस्तहकम है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हुजूर ने जिसे चाहा, सुन्नियों तुम भी चाहो, और जिसे नहीं चाहा मैं ऐलान करता हूं, ना चाहो ना चाहो, मगर जो रसूल की पसंद है उसकी पसंद को तो पसंद करो, पसंद करो। अबू बकर को पसंद किया हम भी पसंद करते हैं, उमर को पसंद किया हम भी पसंद करते हैं, उस्मान गनी को पसंद किया हम भी पसंद करते हैं, अली को पसंद किया हम भी पसंद करते हैं। अब अशरे मुबशरा में से एक एक को देखो तो ये हुजूर ही की तो पसंद है। ये अशरे मुबशरा, एक ही मजलिस में 10 को जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी ने दे दी, तो ये जिसकी जन्नती होने की बशारत रसूले कायनात ने दी, वो पसंद ही तो है, पसंद करेंगे। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं। तो अब देखिए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दो मिसरे में क्या बात करते हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आखिर दावाना